سامعین ذی وقار، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لفظ اہل البیت استعمال کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ جو لفظ اہل البیت ہے اس کے اندر سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، تو تب گھر والے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بیوی کو اس اصطلاح سے اہل البیت سے نکال دیں تو یہ ٹرم جو ہے اہل البیت، جو قرآن کی اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے لیے استعمال کی ہے، تو پھر یہ لفظ ناقص ہو جاتا ہے، اپنے معنی پر پورا نہیں اترتا۔ تو اہل البیت کی ابتدا ہی بیویوں سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے جو اکثر آپ یہی ٹکڑا سنتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل البیت کو سے ہر قسم کا نقص کمزوری جو ہے وہ دور کر دے اور انہیں پاک اور صاف بہترین ماڈل بنا کر اہل زمانہ کے لیے پیش کرے۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہے یہ تو گفتگو ساری ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور بندہ یہ کہے کہ یہاں پر مراد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ہٹ کر آپ کے دوسرے خاندان کے افراد ہیں، یا آپ کی اولاد ہے، یا سیدنا حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا تو یہاں پر تذکرہ ہی نہیں۔ ان کا تو الگ طور پر تذکرہ دوسرے مقامات پر ضرور آیا ہے، لیکن یہاں پر جو اہل البیت کا لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال ہی پیارے پیغمبر کی بیویوں کے لیے کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کی بیویوں کا تذکرہ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیں۔ آگے ساری گفتگو چلتی ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے لے کر یعنی کہ پورا رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ لفظ اللہ نے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی نص سے بغیر کسی قیاس کے، بغیر کسی اجتہاد کے، اور جناب بغیر کسی استدلال کے، یہ نص قطعی ہے کہ واضح قرآن کی آیت سے صریح اور واضح بین الفاظ سے ثابت ہے کہ اہل البیت سے مراد محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ تو لہٰذا آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کیا جاتا ہے، اور سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو صرف اور صرف اہل بیت کہا جاتا ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آپ کی بیویاں آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ کے خاندان میں سے۔ آپ کے چچا بہت سارے تھے تعداد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اہل بیت ہیں، اور آگے ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد تا قیامت اس خاندان کا جو بنو ہاشم یا قریش یا بنو امیہ جتنی بھی یہ شاخیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو ان میں سے اسلام لائے تھے وہ سارے کے سارے اہل البیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے محبوب کی بیویاں، اللہ کے محبوب کی بیٹیاں اور ان کی اولاد، اور سیدنا فاطمہ اور ان کی اولاد، اور سیدنا حسن اور حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنے شان اور مقام والے ہیں
کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اہل بیت کا خاص طور پر تذکرہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبوب کی خواہش کو الفاظ کا رنگ دے کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ اہل البیت جو ہے، جس طرح تم اپنے محبوب سے دل و جان سے محبت کرتے ہو، اسی طرح تمہیں اہل بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ اگر ان کی محبت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک ہوا اور دل مکمل طور پر ان کی محبت کے لیے خالی نہ ہوا تو پھر تمہارا ایمان مشکوک ہے، خطرناک درجے کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث بہت کم بیان کی جاتی ہے اس منبر و محراب سے، لا یبغضنا اہل البیت احد، کہ میرے اہل بیت سے جو بھی بغض رکھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یبغض اہل البیت، جو میرے اہل بیت سے کوئی بھی بغض رکھتا ہے، الا ادخلہ اللہ النار، روز قیامت خالق ارض و سما اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب کی سچی زبان سے صحیح فرمان ہے، اور مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو لہذا جن کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جہنم کی مہر لگا دی ہے، دنیا کے اندر ہی ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ اپنی امت محبوب کے الفاظ اللہ نے محبوب کی امت کے سامنے رکھے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میری امت کے لوگوں میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات کی تم سے بھیک مانگتا ہوں، میں نے تم پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اور سب سے بڑا احسان اس انسانیت پر، روئے زمین پر نبی کی ذات کا وجود ہے۔ سب سے بڑا احسان جس کا رب نے بھی، خالق نے بھی قرآن کے اندر لفظ احسان کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، لوگوں اللہ تم پر یہ احسان جتلاتا ہے، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ساری کی ساری احسان کے قابل ہیں، لیکن اللہ کریم کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا سوائے محبوب پیغمبر کی بعثت کے، نبوت کے اور رسالت کے، آپ کی شان ذات اقدس کے۔ ہاں یہ ایسی نعمت ہے اس کا میں تم پر احسان جتلاتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، بڑی قربانیاں دی، تمہاری خاطر میں نے جنگوں کے میدان کو سجایا، اپنی اولاد کو شہید کروایا، اس امت کی خاطر میں نے ہجرتیں کی، اس امت کی خاطر رات کو اٹھ کر میں نے لمبے قیام، رکوع اور سجدے کیے، اور رب سے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی بھیک مانگی۔ میں ان سب احسانات کو بلائے طاق رکھتا ہوں، لیکن ایک احسان میں تم سے چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میرے بعد اور میری زندگی کے اندر بھی یہ احسان ضرور کرنا کہ تم میرے اہل بیت سے دلی طور پر ایسے ہی محبت کرنا جیسے تم اپنے محبوب پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ یہ ہے اتنے بڑے اہل بیت جن کے تذکرے رب کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کی بھیک کا، اے میرے جو حدیث اور آیات، یہ احادیث اور آیات بشینات جب صحابہ نے سنی، پھر صحیح معنوں کے اندر جس طرح اللہ کے محبوب سے پیار کرتے تھے، اسی طرح وہ اللہ کے محبوب کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث تو کثرت سے بیان کی جاتی ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تلک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی کتاب ہے،
اور دوسرا میرا فرمان ہے، میری سنت ہے، میرے طریقے ہیں۔ یہ تو مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اگر گمراہی اور ضلالت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اسی زبان نبوت سے، لسان اطہر سے یہ الفاظ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائے کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے لن تضلوا، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ ایک کیا کہا؟ کتاب اللہ، اور دوسری کیا کہا؟ وَإِطْرَتِي، اور دوسرا میرا خاندان، وہ خانوادہ نبوت ہے۔ خانوادہ نبوت سے دل کی گہرائی سے اپنے نبی کی ذات کے ساتھ جس طرح پیار کرتے ہو، اسی طرح اپنے نبی کے خاندان سے بھی پیار کرنا۔ نبی کے خاندان سے جو پیار کرتا ہے، خالق ارض و سما اس کو گمراہی کے راستے سے بچا لیتا ہے۔ کتنے بڑے ہیں یہ لوگ، کتنی بڑی ان کی شان، کتنا بڑا ان کا احترام، کتنی بڑی عظمت جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دور سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ موجود ہیں جو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اظہار بغض رکھتے ہیں، اظہار بغض کرتے ہیں۔ زبان سے دے ان کے جناب تذکرے ہیں، ان کی شان ہے، ان کا احترام ہے، لیکن ان کے سینے جو ہیں اہل بیت کے بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے جس سینے کے اندر بغض اہل بیت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گمراہ ہے، چاہے وہ نمازی ہے اور چاہے وہ تہجد گزار اور شب ذمہ دار ہے، چاہے وہ توحید کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ جس کو میرے اہل بیت سے تکلیف ہے تو پھر وہ سن لے، نہ اس کو عرش والا بھی برداشت کرتا ہے اور نہ فرش والا برداشت کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس انسان کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہے، پھر خالق ارض و سما نے بھی قرآن کے اندر بھی نبی کے زبان کے ذریعے سے اور صحابہ کی زبانیں، محدثین کی زبانیں اس بات کو مزید تحریک پیدا کرنے کے لیے یہ الفاظ اور فتوے صادر ہیں قرآن سے، نبی کی زبان سے، صحابہ کی زبان سے اور محدثین کے فتووں سے۔ یہ بات شامل ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور وہ مرنے کے بعد چاہے وہ کتنا بڑا توحید کا دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ رب کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کریں، صحیح طور پر کریں، اور من گڑت قصے، کہانیاں، واقعات، افسانے، قصیدے سن کر اپنے دل کے اندر اہل بیت کے خلاف بغض پیدا نہ کریں۔ جب یہاں پر اہل بیت کی بات آتی ہے اور دوسری طرف صحابہ کی بات آتی ہے، لیکن احترام اور عزت اور تکریم اور شان کے لائق اہل البیت ہیں۔ صحابہ بات کے اندر آتے ہیں، ان جمیع صحابہ کے اندر تمام کے تمام اہل بیت بھی شامل ہیں، لیکن صحابہ کی لسٹ کے اندر سب سے اول درجہ، چاہے وہ بدر والے، چاہے وہ حنین والے، چاہے وہ تبوک والے، چاہے وہ جتنے بھی مجاہدین ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے کہا سب کو جنت ملے گی، لیکن جب حسن اور حسین خانوادہ نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر پیارے پیغمبر کی زبان سے نا، قرآن کا تو ایک سادہ اسلوب ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بلائی کا، رحمت کا، جنت کا، رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جمیع صحابہ کو جنت دے گا، صرف اتنی سی بات ہے قرآن کے اندر۔ لیکن جب ان صحابہ کے بارے میں حسن اور حسین کا تذکرہ آتا ہے، پھر محبوب پیغمبر نے اپنی سچی اور سچی زبان سے پتہ کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک لقب دیا محبوب نے اپنے ان دو نواسوں کو، اپنے ان دو خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والوں کو،
दुनिया के अंदर जब इंसान कोई काम करता है ना अनोखा निराला, जो अकल को हैरान करता है और इंसान की तारीफ करने को दिल करता है, किसी का हुस्न देखकर, किसी के औसाफ देखकर, किसी के कमाल देखकर, किसी के जमाल देखकर, किसी की जनाब वो पोटेंशियल देखकर, किसी की जनाब सलाहियत को देखकर तो इंसान उसकी तारीफ करता है। और किसी को कहा जाता है ये हाफिज है, ये कारी है, ये आलिम है, ये मुबल्लिग है, ये दाई है, ये फकीह है, ये मुज्तहिद है। ये लक़ब है जो दुनिया वाले देते हैं। कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है, कोई प्रोफेसर की डिग्री लेता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। ये लक़ब और औसाफ है जो जमीन वाले देते हैं। लेकिन जब खानवादे नबुव्वत का तज़किरा होता है, हसन और हुसैन महबूब की जुबान पर आते हैं, फिर अल्लाह के महबूब पता क्या बोलते हैं? सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा तुम तो सिर्फ को देखते, चूमते, सीने के साथ लगाते और फिर अल्लाह के महबूब सवारी बनकर इनको अपने ऊपर सवार करते और फिर घर के अंदर चक्कर लगाया करते थे। घर के अंदर चक्कर लगाया करते थे। ये अल्लाह के नबी का अपने खानदान के बच्चों से प्यार है। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों की हक तलफी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान अपने बच्चों के साथ चिमन कर रहता है उसके बच्चे कभी भी डिट्रैक नहीं हो सकते, सिराते मुस्तकीम से नहीं हट सकते। आज हमारे बच्चे हमारे नाफरमान क्यों हैं? बच्चों को सिर्फ कपड़े लेकर देना, अच्छी रिहाइश लेकर देना, अच्छे खाने का इंतजाम करना और इनकी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब करना, सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और जो इंसान अपने बच्चों को टाइम नहीं देता वो कभी भी अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाता। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों को टाइम दिया। एक दिन ऐसा हुआ आपने देखा हसन को, एक दफा देखा हुसैन को जमीन पर पड़ी हुई खजूर को उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? शाह बुनैया कह ऐ मेरे बेटे, ये नहनु आलु मोहम्मद ला नाकुलु सदका, ये जो खजूर है ना ये सदके की खजूर है, ये माले गनीमत की खजूर है। ये मुझ पर और आप पर और जमी खानवादे नबुव्वत पर ये खजूरें हराम हैं, हम नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे ने, हसन ने या हुसैन ने खजूर को चबाना शुरू कर दिया और हसन कहते हैं उसका लुआब खजूर के साथ लग गया। लेकिन फिर भी अल्लाह के महबूब ने पता क्या कहा? अलकिहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे हो इसको निकालो। आपने जमीन पर फेंक दिया। नहनु आलु मोहम्मद, हम आले मोहम्मद हैं, ला नाकुलु सदका, अल्लाह करीम ने हम पर सदका हराम किया है। ये बच्चे को हलाल और हराम की तमीज बाप अपने घर की चार दीवारी से सिखा रहा है। लेकिन आज हमने अपने घर के अंदर से तरबियत के सारे दरवाजे बंद कर दिए और हमने अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भेजकर हमने ये एक्सपेक्टेशन कर ली, तवक्को कर ली स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से, ये मेरे बच्चे की तरबियत करेंगे, ये मेरे बच्चे की तरबियत करेंगे। आज का निज़ाम तालीम, आज का निज़ाम सेहत ये दौरे हाजिर का माफिया है जो सिवाय कारोबार के इसकी कोई हैसियत नहीं है। पहले एक दौर था ये तालीमी मराकज़ तालीम के साथ तरबियत का एहतमाम करते थे, लेकिन आज यहां से तालीम भी बराए नाम है। असल मकसद उनका ये प्रोफेशन है, उनका ये पेशा है और ये जनाब सारे के सारे मामलात जितने भी तालीमी और सेहत के साथ हैं, अब ये इंसान की खैरखाई का नहीं, अब ये इंसान के लिए एक पेशा बन चुका है, एक जरिया मुआश बन चुका है और ये कमर्शलिज्म का एक नाम आज के दौर को तालीम का जो दूसरा नाम है ना, ये कमर्शलिज्म है, ये एक तिजारत है जो हमसे फीस लेते हैं और हमारे बच्चों को बड़ा कर गए हैं और वो भी ना तालीम के साथ ना तरबियत के साथ। ये तरबियत अल्लाह के महबूब ने अपने घर की चार दीवारी से दी है और जिस बंदे के पास, जिस माँ के पास अपने बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, वो कभी भी अपने बच्चों को मुआशरे का एक बेहतरीन इंसान नहीं बना सकते, मुआशरे का एक बेहतरीन इंसान नहीं बना सकते।
सोशल मीडिया का दौर है, माँ भी जानती है, बाप भी जानता है, भाई भी जानता है, रिश्तेदार भी जानते हैं कि जो हशर हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों का इन तालीमी इदारों के अंदर किया जा रहा है। आपका कोई ऐसा इदारा नहीं कि जिस इदारे के अंदर म्यूजिक की क्लास ना होती हो, डांस की क्लास ना होती हो, बेहयाई की क्लासों के लिए बाकायदा तौर पर टीचर का एहतिमाम किया जाता है। और टीचर भी कौन सा, प्रोफेशनल। हाँ, जब कुरान के तर्जुमा और तफसीर की बात आती है, ये भी बाकायदा एक स्किल है, एक फन है। इसके लिए भी एक माहिर उस्ताद की जरूरत है जो कुरान और हदीस को उसके सही मान और मफहूम के साथ बच्चों को समझाएगा। जब कुरान और हदीस की बारी आती है, फिर उसी स्टाफ में से जिस टीचर को खुद नहीं पता इस लफ्ज का तर्जमा क्या है, उस टीचर की जिम्मेदारी लगाई जाती है, आज के बाद आप बच्चों को तर्जमा और तफसीर की क्लास पढ़ाएं। उसको क्या पता कि तर्जमा और तफसीर पढ़ाने के लिए 14 उलूम को सीखना पड़ता है। इसके बाद इंसान इस जिम्मेदारी के स्टेज पर खड़ा होता है। आज दुनिया के अंदर 24 साल पढ़ते हो और रब के कुरान और हदीस नबवी को सीखे बगैर तर्जमा और तफसीर की क्लासें पढ़ाते हो। इससे बड़ा जुल्म इस रुए जमीन पर ना रब की किताब के साथ है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ है। जब जनाब इंतखाब होगा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए, बायो पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो जनाब इसके लिए अब मास्टर डिग्री नहीं चलेगी। इसके लिए या तो एमफिल टीचर चाहिए या पीएचडी स्कॉलर हमें चाहिए, लोगों को दुनिया के उलूम व फनून सिखाने के लिए। लेकिन जब रब के कुरान की बात आती है, जिसको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता, वो बच्चों को तर्जुमा और तफसीर की क्लास पढ़ा रहा है। जा जिस मुआशरा के अंदर तालीम और तरबियत का भाइयों और बहनों ये लेवल होगा, और फिर आप ये समझें हमारे बच्चे खालिद इब्ने वलीद बनेंगे, हमारे बच्चे मोहम्मद इब्ने कासिम बनेंगे, हमारे बच्चे सुल्तान मोहम्मद अल फातह बनेंगे, हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अशूबी बनेंगे। ये सवाए खुश फहमी के और कुछ नहीं है। सलाहुद्दीन अशूबी बनाना है, मोहम्मद इब्ने कासिम बनाना है, सुल्तान मोहम्मद अल फातह बनाना है। फिर जो तरबियत का एहतिमाम प्यारे पैगंबर ने अपने घर से किया, कहा बेटा नहनु आल मोहम्मद ला नाकुलु सदका, हम आले रसूल आले मोहम्मद हैं, हमको सदका खाने की रब ने इजाजत नहीं दी। बेटा ये तेरे लिए हराम है। महबूब ने खजूर को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या है, अभी जो शऊर की दुनिया के अंदर नहीं आया, जूं जूं बड़ा होगा इसको शऊर आ जाएगा। एक खजूर ही तो है, खा लेने दीजिए। अल्लाह के महबूब ने उसको डांट दिया। क्या कहा, यही तरबियत के अशाम है, अभी से सिखाओगे तो कुंदन बन जाएंगे। अगर अभी से इनको आजाद छोड़ दोगे जिस तरह आज हम आजाद हैं, ए करन विच की हरजे, ए करन विच की हरजे, ए करन विच की हरजे, और ये कहते कहते हम सारी सुन्नतों से महरूम हैं। ये तो सुन्नत ही है, ये तो सुन्नत ही है, ये तो सुन्नत ही है, ये तो सुन्नत ही है। सारा इस्लाम सुन्नत है और क्या है। जब सारी सुन्नतों को छोड़ देंगे तो फिर किस सुन्नत पर अमल करना है। तो ये महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने घर की चार दीवारी से इस तरबियत के मरहले से अपने बच्चों को गुजारा, और फिर ये बच्चे तहज्जुद गुजार बने, और फिर ये बच्चे अल्लाह ने इनको इतना दानिशवर बनाया। जब वो सिलसिला था जो खत्म नहीं हो रहा था, 40,000 सहाबा आपस की गलत फहमी की वजह से लड़ के शहीद हो गए। जब मामला था सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, सैयदना अमीर मुआविया ने जो इनके फुफुजात थे सैयदना उस्मान, कहा हम अपने भाई का बदला लेंगे। सैयदना अली खलीफा मुंतखब हुए, कहा अभी वक्त इजाजत नहीं देता, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहा नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि आप खलीफा हैं, हमने आपकी बैत की है। और जो खलीफा वक्त होता है ना, युकातलु मिन वराइही, वो जिहाद का और किताल का एहतिमाम करता है। लिहाजा जिन्होंने उस्मान को शहीद किया है, हम उनका बदला लेंगे। यहां से एक फिकही इख्तिलाफ था जो बढ़ता गया और सहाबा ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए। और इस निज़ा के अंदर, जिसको जंगे जमल या जंगे सिफ़ैन कहते हैं, कुछ सैयदना मुआविया के साथ उनको मुआवी ग्रुप कहा जाने लगा, और कुछ ना सैयदना अली के साथ उनको अलवी ग्रुप कहा जाने लगा। और ये सिलसिला रुकने ना पाया।
کیوں کہ پیچھے چنگاری لگانے والے عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد تھے، جو مسلمانوں کے اندر اختلافات اور انتشار پیدا کر کے اور ان کے اندر فہم و تفہیم کے جو معاملات ہیں خلط ملط کر کے ان کو آپس کے اندر لڑاتے ہیں۔ جس طرح آج کے کفر نے مسلمانوں کو لڑا دیا، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ ساری کی ساری انتشار کی کہانی اگر شروع ہوتی ہے انہی یہودیوں سے ہوتی ہے جنہوں نے ہمیں پھاڑ کے رکھ دیا، اور آج پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کا بلا تفریق قتل ہو رہا ہے۔ سنی بھی کافر مار رہا ہے، شیعہ بھی کافر مار رہا ہے، دیوبندی بھی کافر مار رہا ہے، اہل الحدیث کو بھی مار رہا ہے، اور آج تلک ہم اس کشمکش کے اندر ہیں۔ وہابیاں پیچھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ سنیاں پیچھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ یہ انتشار ہے جو کافر نے ہمارے اندر پھیلایا، اور آج ہم اس کا شکار ہو کر دو دو اینٹوں کی مسجد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ متحد ہو جائیے، اور یہ اتحاد کا درس سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ کتنی بڑی بصیرت تھی سیدنا حسن کی، اللہ کے نبی نے ایک پشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اللہ نے تو اس کو اتنی بڑی دانائی عقل سے اور بصیرت سے نوازا ہے، جب مسلمان آپس کے اندر لڑیں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے اور گدروں کو کاٹ رہے ہوں گے، اور اس وقت جو مسلمانوں کے اندر صلح کرا دے، اس سے بڑا تو کوئی ذہین انسان دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا کہ جس نے قتل و غارت کے رستے کو کے سامنے سیسا پلائی، دیوار بن کر کھڑا ہوا، اور وہ کون سا جس نے جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے عظیم سانحہ کو صلح کے اندر بدلا تھا، وہ تھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، پھر یہ بیٹا اقتدار کی کرسی پر آیا، اور اس نے دیکھا اب اس مسئلے کا حل تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ میں اپنی سیٹ اپنے چچا امیر معاویہ کے سپرد کر دوں، اپنے چچا امیر معاویہ کے سپرد کر دو۔ تو جب انہوں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، سیدنا حسین سے، وہ بھی مان گئے، جن سے مشورہ کیا سارے مان گئے، لیکن آج کی شیعیت نہیں مانتی۔ یہی وہ فیصلہ تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس نے مسلمانوں کے اندر مزید قتل و غارت کے دروازے بند کر دیے۔ آج کی شیعیت اسی وجہ سے گلے پھاڑ پھاڑ کر حسین کا نام لیتی ہے، حسن کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ ان کو دلی طور پر حسن سے نفرت ہے کہ تو نے ہماری شکست کروا دی جب تو نے صلح کی، کیونکہ ہم تو معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لہذا تو نے صلح کی ہے اور ہماری ناک خاک آلود کر دی ہے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ پر، منبر پر، محراب پر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر، اور جناب چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، مجلسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ایک ہی نام گونجتا ہے، حسین حسین حسین، کیونکہ حسن سے ان کو دلی طور پر بغض ہے، اس لیے سیدنا حسن کا نام نہیں لیتے۔ اور محبوب نے کہا تھا میرا بیٹا یہ سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مسلمانوں کے یصلح بین فئتین عظیمین، اور مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کرائے گا۔ اور یہ وہ دو بڑے گروہ تھے کہ جس کے اندر 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، وہ امیر معاویہ کا گروہ تھا اور علی المرتضیٰ کا گروہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی کرسی اقتدار پر سیدنا امیر معاویہ کو بٹھا دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اندر امن و امان پیدا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے محبوب ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، فاحبہما، جس طرح اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح تو بھی میرے ان بچوں سے محبت کر۔ اللہ میں ان سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اندر امن و امان پیدا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے محبوب ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احبہما،
اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، فاحبہما، جس طرح اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح تو بھی میرے ان بچوں سے محبت کر۔ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں کہ جس طرح تیرا محبوب ان دو سے محبت کرتا ہے اسی طرح تو بھی ان سے محبت کر۔ تو جس شخصیت کو رب کی محبت مل جائے اس سے بڑی مقام اور شان دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ فاحبہما من یحبہما، اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے نا تو اس سے بھی محبت کرنا، اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور پھر تمام صحابہ نے، جبھی صحابہ نے بلا تفریق اس خاندان سے محبت کا صحیح معنوں کے اندر حق ادا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپریم کورٹ کی روایت جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، امام بخاری نے نقل کی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز اثر پڑھنے کے بعد گلی کے اندر چل رہے تھے، دیکھا کہ حسن جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیدنا حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور بھاگتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن کی طرف گئے اور ان کو بوسہ دیا، جس طرح محبوب بوسہ دیتے تھے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا جس طرح محبوب سینے کے ساتھ لگاتے تھے، ان کو اپنی کمر پر بٹھایا جس طرح محبوب بٹھا کر گلیوں کے اندر چلتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے بچے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، عرش والا بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو بتلا دیا اگر دنیا کے اندر تمہارے حکمران ہو سکتے ہیں، تمہارے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے، یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور آج لوگ ہمیں اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے سینے بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں، جتنی شان اہل الحدیث کے منبر و محراب سے اہل الحدیث بیان کرتا ہے، اس اہل البیت کی رب کعبہ کی قسم ہے آج کی شیعیت بھی مانتی ہے، جو مدح اہل بیت کا تم نے حق ادا کیا ہے ہمیں نہ دیوبندیوں کے اندر ملا، نہ سنیوں کے اندر ملا، نہ جناب کسی اور گروہ کے اندر ملا، جو مدح اہل بیت کے اندر تم بیان کرتے ہو۔ آج تلک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ تمہارے سینے جو ہیں وہ بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں، تو آؤ میں تم کو بتلاؤں جن صحابہ پر دان و تشریح کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق نے اس کو چوما اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے کندھے پر بٹھایا، اور پھر اس بچے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بی ابی، اور یہ الفاظ محبوب نے استعمال کیے تھے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سعد یہ لو تیر اور پھینکو دشمن پر، اور پھر محبوب نے فرمایا تھا بی ابی و امی کا، سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اتنا بڑا جملہ عربی زبان کی اللغت کے اندر اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں جو محبت، عقیدت، احترام، تکریم اور تعظیم کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن کو بولا تھا، بی ابی، میرے والدین، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ کس نے بولا؟ سیدنا ابو بکر کو نے بولا۔ کس کو بولا؟ حسن بن علی کو بولا۔ باپ بھی پاس ہے، سن رہا ہے، اور پھر کہا کہ شبیہم بن نبیشی، شبیہم بن نبیشی ولا شبیہم بی علی، بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل اپنے نانے پر گئی ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل اپنے نانے پر گئی ہے۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے فضاحک علی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ کس کی محبت اور عقیدت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خانوادہ نبوت کے ساتھ ہے۔ اور جب ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب نے بچوں کو بلایا اور ان کے اندر چبے تقسیم کیے، سیدنا حسن اور حسین کو اگنور کر دیا، شیخ الاسلام امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، ان کو اگنور کر دیا۔
حسن حسین نے بھی محسوس کیا, لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. باقی بچوں کو تو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک پہنائی گئی, لیکن جن کا سب سے زیادہ حق تھا ان کو نظر انداز کر دیا. یہ ایک سوالیہ نشان تھا جو عمر ابن خطاب نے اس مجمع کے اندر چھوڑا تھا. آپ نے اپنا ایک خاص قسم کا سفیر منگوایا اور اپنے سفیر کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے یمن کے علاقے کے اندر بھیجا. کہا یمن کے علاقہ کے اندر جس جگہ پر اس پوشاک کے, کون سی پوشاک, جو شاہانہ پوشاک جو بادشاہ پہنتے ہیں, بادشاہوں کے لیے جو خاص قسم کے پوشاک کپڑے اور لباس بنائے جاتے ہیں, ان پوشاکوں میں سے صرف 2 پوشاکیں لے کر آؤ, صرف 2 پوشاکیں لے کر آؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے 2 خاص قسم کے وہ جناب شاہانہ جبے منگوائے اور پھر اسی طرح مجمع کو جمع کیا اور پھر منبر پر حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو بٹھایا اور پھر دونوں جبے خود پکڑ کر ایک جبہ حسن کو پہنایا اور دوسرا جبہ حسین کو پکڑایا. کہا اس سے پہلے جو جبے مسلمانوں کے بچوں کے اندر تقسیم کیے گئے وہ تمہارے شایان شان نہیں تھے. میرے محبوب نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو عام جبے تھے, عام لوگوں کے لیے, تم تو سردار ہو اور تمہارے شایان شان یہ 2 پوشاک کے, کون سی پوشاک, جو شاہانہ پوشاک جو بادشاہ پہنتے ہیں, بادشاہوں کے لیے جو خاص قسم کے پوشاک کپڑے اور لباس بنائے جاتے ہیں, ان پوشاکوں میں سے صرف 2 پوشاکیں لے کر آؤ, صرف 2 پوشاکیں لے کر آؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے 2 خاص قسم کے وہ جناب شاہانہ جبے منگوائے اور پھر اسی طرح مجمع کو جمع کیا اور پھر منبر پر حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو بٹھایا اور پھر دونوں جبے خود پکڑ کر ایک جبہ حسن کو پہنایا اور دوسرا جبہ حسین کو پکڑایا. کہا اس سے پہلے جو جبے مسلمانوں کے بچوں کے اندر تقسیم کیے گئے وہ تمہارے شایان شان نہیں تھے. میرے محبوب نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو عام جبے تھے, عام لوگوں کے لیے, تم تو سردار ہو اور تمہارے شایان شان یہ 2 جبے ہیں. اور وہ 2 جبے پہنانے کے بعد سیدنا عمر نے جو الفاظ بولے تھے نا, الان طابت نفسی, اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے. اللہ اکبر. یہ 2 جبے پہنانے کے بعد کیا کہا, الان طابت نفسی, اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ جو جبے آپ کے شایان شان تھے وہ میں نے آپ کو پہنائے اور آپ کو سوٹ کیے اور پھر اس پر میرے دل سے یہ الفاظ نکلے ہیں, الان طابت نفسی, اب میرا دل اس بات پر مسرور اور فرحان ہے اور شادماں ہے کہ تم اسی لائق تھے اور یہ جبے تمہارے لائق تھے. تو یہ صحابہ کا انداز محبت تھا اور پھر ان کے آپس کے اندر ہر طرح کی محبت تھی. امیر معاویہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے. امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ لیا اور حسن اور حسین کے پاس بھیج دیا. کہا بیٹو نہ گھبرانا ہے نہ شرمانا ہے, نہ گھبرانا ہے نہ شرمانا ہے, یہ سفید کاغذ ہے, جو تمہاری ضروریات زندگی ہیں ان پر لکھ دو اور تمہارا وہ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محبوب پیغمبر کے اس خاندان سے محبت ہے. اور سیدہ فاطمہ جب فوت ہوتی ہیں ان کا جنازہ بھی ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا. 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ جو ہے وہ بیمار رہی ہیں اور 6 ماہ تک ابو بکر صدیق کی بیوی جس کا نام اسماء بنت امیس تھا, یہ 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرتی رہی. اور تم کہتے ہو ابو بکر نے خلافت چھین لی, عمر نے خلافت چھین لی. رب کعبہ کی قسم ہے یہ صرف افسانے ہیں, کہانیاں ہیں, قصے ہیں. مسلمانوں کو خانوادہ نبوت سے دور کرنے کی اور مسلمانوں کو آپس کے اندر پھاڑنے کی ایسی کوئی کہانی نہیں, کوئی قصہ نہیں. جمیع صحابہ سارے کے سارے
ایک سے بڑھ کر ایک اس خاندان سے محبت کرتے تھے۔ آج ابو ہریرہ کی تحقیر کرتے ہو۔ ابو ہریرہ برا تضحیک اور تحقیر سے کہتے ہیں کہ بلیوں کا باپ۔ آج کا شیعہ ذاکر کیا کہتا ہے؟ بلیوں کا باپ۔ لیکن اٹھاؤ امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو۔ ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کر آئے، پیدل چلتے چلتے تھک گئے تو ایک درخت آیا، وہاں پر چھوٹی سی دیوار بنی تھی، اونچی جگہ، تو وہاں پر بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ ابو ہریرہ سید الفقہاء، رئیس الفقہاء، 52 سال حدیث کا راوی، جس نے اپنا بہت سارا زمانہ پیغمبر کے جناب نبوت اور رسالت کے ساتھ گزارا ہے، پیغمبر کے ساتھ ہر وقت چمٹنے والا ایک عظیم حدیث کا محدث، جس کے مقام اور شان کو جمیع صحابہ اہل بیت بھی سمجھتے تھے۔ ابو ہریرہ نے اپنی محبت اہل بیت سے کس طرح ظاہر کی؟ ان کے پاس ایک چادر تھی اور اپنی اس چادر کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ سیدنا حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کو پیچھے سرکا لیا۔ کہا ابو ہریرہ تیرا تو اتنا مقام اور شان ہے، یہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا زمانے والے آپ کی شان کو نہیں سمجھتے، جو شان آپ کی ہے کائنات کے اندر کسی بھی کی وہ شان نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لوں اور آپ کو ایک قدم بھی زمین پر رکھنے کی اجازت نہ دوں، ہر وقت میں تجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھوں۔ یہ ہے ابو ہریرہ، جن کا مذاق کرتے ہیں، جن کا ٹھٹھا کرتے ہیں، جن کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت ہے۔ جمیع صحابہ کو آپ پڑھے، کسی صحابی کی زندگی کو اس کا سب سے پہلے اگر محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اہل البیت سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب نے کہا ہے، رب کے قرآن نے کہا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے، میرے اہل بیت سے بغض رکھے، تو پھر وہ منافق ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کسی دوسرے نام کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ تفسیر ان آیات کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میری امت کے لوگوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، وہ میں اپنے اہل بیت کے لیے تم سے دلی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ ان سے دلی طور پر محبت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بہترین زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاری اور آخرت میں اپنا ایک نام کمایا، تو اللہ کریم اس برکت سے جب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، پھر اللہ تمہیں بھی ان کی محبت دے گا اور اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر اہل بیت کے ساتھ ان کی احترام، اکرام اور صحیح تقریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔